بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یعنی چند گھنٹوں کے بعد 2 عشرے پورے ہو جائیں گے اور تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو یہ مبارک دن و رات نصیب فرمائے ہیں، اور بیچ میں 2 سالوں کے بعد تیسرے سال جا کر ہمارے لیے رمضان کے مہینے میں مسجدیں کھلی ہیں۔ ان 20 دنوں میں ہم نے ان مبارک اوقات سے، مبارک دنوں اور رات سے اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا حاصل کیا ہے، یہ ہر آدمی خود اپنے بارے میں جانتا ہے۔ لیکن جاننے کے ساتھ ساتھ اگر اس نے کچھ حاصل کیا ہے تو اس کی کوشش یہ ہو کہ وہ اور زیادہ حاصل کرے، اور اگر اس نے یوں ہی 20 دن گنوا دیے ہیں، 20 راتیں گنوا دی، تو اسے پھر سے اپنے رب کی طرف لوٹ کر ان باقی 10 دنوں کے ذریعے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ جمع کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی۔ وہاں کا جو بھی رزلٹ ہوگا ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگا۔ تنگی ہوگی تو ہمیشہ کے لیے، آسانی ہوگی تو ہمیشہ کے لیے، اللہ کی نعمتیں نصیب ہوں گی تو ہمیشہ کے لیے، اللہ کی سزا مقرر ہوگی تو ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کرتے ہوئے ان مبارک دنوں کو اور راتوں کو یوں ہی ضائع نہ کرے۔ یہ آخری عشرہ جو شروع ہوگا ابھی مغرب کے وقت سے، یہ ان دونوں عشروں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ یہ جو 9 دن یا 10 دن ملیں گے، ابھی سورج کے ڈوبنے کے ساتھ وہ وقت شروع ہوگا اور عید کا چاند دکھنے کے بعد ختم ہو جائے گا، چاہے وہ 9 دن ہوں یا 10 دن، 9 راتیں ہوں یا 10 راتیں، لیکن یہ باقی جو ہم نے 20 دن اور 20 راتیں گزاری ہیں ان سے زیادہ اہم ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس آخری عشرے میں اس قدر محنت کرتے تھے، عبادتوں میں، ریاضتوں میں، اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی تحلیل میں، اللہ کی حمد و ثنا میں، اللہ کی بڑائی اور کبریائی میں، اللہ کے سامنے قیام میں، اللہ کے سامنے رکوع میں، اللہ کے سامنے سجدے میں، اللہ کی کتاب کی تلاوت میں، اللہ سے توبہ اور استغفار میں، اور اللہ سے معافی طلب کرنے میں اس قدر محنت کرتے تھے، اتنا محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ 2 عشروں میں نہیں کرتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ یہ محنت عبادتوں میں ہوتی تھی، یہ محنت اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے میں ہوتی تھی، یہ محنت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ہوتی تھی، یہ محنت اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے میں ہوتی تھی۔ اور ہمارا آخری عشرہ عید کی تیاری میں گزرتا ہے، ہمارا آخری عشرہ تجارت کی مشغولیت میں گزرتا ہے، ہمارا آخری عشرہ 20 دنوں کی تکان سے آرام کرنے میں گزرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بقیہ 20 دنوں سے زیادہ اس میں محنت کرتے تھے. یہ نہیں کہا گیا کہ ان 20 دنوں میں عبادت نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان جائیے کہ آپ کا قیام عام دنوں میں بھی اتنا لمبا ہوتا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھتے کہ لگتا ہے کہ اب رکوع کریں گے ہی نہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں تھے، رات کی نماز میں تھے، میں آ کر آپ کے ساتھ لگ گیا. آپ نے سورہ بقرہ پوری پڑھی، 2.5 پارے کی سورت، 2.5 پارے کی سورت آپ نے پڑھی اور پڑھتے رہے. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید سورہ بقرہ پوری کر کے رکوع کریں گے. سورہ بقرہ کے بعد آپ نے سورہ نساء شروع کر دی. سورہ نساء جو تقریباً 1.5 پارے کی سورت ہے. سورہ آل عمران پھر شروع کر دی. یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس قدر لمبا ہوتا تھا. رکوع کرتے تو صحابی کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ رکوع سے اب اٹھیں گے ہی نہیں. رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہوتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ سجدے میں نہیں جائیں گے. سجدے میں جاتے تو لگتا ہے کہ سجدہ سے اٹھیں گے نہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس قدر لمبا سجدہ کرتے تھے کہ مجھے خوف ہونے لگتا تھا کہ آپ کی جان روح تو نہیں پرواز کر گئی. اللہ اکبر. یہ محنت اس ذات گرامی کی محنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بخشایا بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. اس ذات گرامی کی یہ محنت ہے. ہم اور آپ تو صبح سے شام تک اللہ کی، رسول اللہ کی، شریعت کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں. صبح سے شام تک اگر ہم گننا شروع کریں تو شاید نیکیوں کو گن پائیں، برائیوں کو نہ گن پائیں. لیکن ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں، ہمارے یہ مبارک دن کیسے گزرتے ہیں، ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے. ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے کہ ابھی 2 جمعے پہلے جو خطبہ آپ کے سامنے دیا گیا تھا قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کے حقوق کے سلسلے میں، قرآن پاک کی تلاوت اس نے کتنا کی ہے، کتنی آیتوں کی تلاوت کی ہے، کتنے پاروں کی تلاوت کی ہے. ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے. اپنا حساب کرے. اللہ تعالیٰ تو حساب کرے گا ہی. ابھی ہم لوگ کل یا پرسوں خلاصہ تراویح کی نماز میں جو قرآن پاک پڑھا گیا اس کے خلاصے میں سن رہے تھے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. کہ میرے بیٹے یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی سرسوں کے دانے کے برابر نیکی ہوگی یا برائی ہوگی، اور اس کو وہ اگر پہاڑ کے چٹان میں دبا ہوا ہو یا آسمانوں میں کہیں گم ہو یا زمین میں کہیں گم ہو، یأتی بها اللہ، اللہ اسے لے آئے گا. اللہ تعالیٰ تو حساب کرے گا ہی. ہمیں اور آپ کو اس حساب سے پہلے اپنا حساب کرنا چاہیے جب تک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. اور وہ موقع ختم ہو جائے گا جب ہم جانکنی کے عالم میں آ جائیں گے. وہ موقع ختم ہو جائے گا جب سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہونے لگے گا. اللہ تعالیٰ دروازہ کھولے ہوا ہے. ہم کب اس کی طرف لوٹیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے لیے دروازہ کھولے ہوا. کب لوٹیں گے؟ اگر لوٹنے کا وقت آ گیا ہو تو لوٹیے، ورنہ انتظار کیجیے. کوئی بات نہیں. کوئی کسی پر داروغہ نہیں ہے. کوئی کسی کو ڈنڈے سے نہیں منوائے گا. کوئی کسی پر زبردستی نہیں کرے گا. یہاں کی ذمہ داری، اس منبر و محراب کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچا دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اس قدر محنت کرتے تھے. ایک دوسری روایت جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، کہتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ کمر کس لیتے تھے. کیرم بورڈ کھیلنے کے لیے کمر نہیں کستے تھے، تاش کھیلنے کے لیے کمر نہیں کستے تھے، رات میں مٹر گشتی کے لیے کمر نہیں کستے تھے، روڈ پر ہڑدنگ کرنے کے لیے کمر نہیں کستے تھے، محلوں کو سر پر اٹھا لینے کے لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر نہیں کستے تھے، اور تجارت میں مشغولیت میں کمر نہیں کستے تھے، یا عید کی تیاری کے لیے کمر نہیں کستے تھے، بلکہ اللہ کی عبادتوں کے لیے کمر کس لیتے تھے، تیار کر لیتے تھے اپنے آپ. یہ اب آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، رمضان گزر جانے والا ہے. آئندہ کا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آئندہ رمضان اگر ملا بھی تو مسجد کھلی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ مسجد اس حالت میں ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اس ملک کے حالات جو بتا رہے ہیں وہ بہت ناگفتہ ہیں، بیان کیے جانے کے لائق نہیں ہے. مسجد بھی اس صحیح سالم حالت میں ملے گی یا نہیں ملے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں.
تو جو موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو غنیمت جانا. شد میزرہ، امام کائنات، ہم سب کے امام، ہم سب کے پیشوا رہنما، ہم سب کے رسول جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، وہ شد میزرہ کمر کس لیتے تھے عبادتوں کے لیے، کمر کس لیتے تھے ساری مشغولیتوں سے کاٹ کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے سپرد کر دینے کے لیے، کمر کس لیتے تھے اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے، کمر کس لیتے تھے جبریل امین سے دور کرنے کے لیے قرآن پاک کا، کمر کس لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے اور توبہ اور استغفار کے لیے کہ ایک ایک دن میں آپ 100 سے زیادہ توبہ استغفار فرماتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، تم توبہ اور استغفار کرو، میں خود 100 بار سے زیادہ دن رات میں اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں. بخشی بخشائی ذات 100 بار سے زیادہ استغفار کرے اور ہمیں 2-4 بار بھی نصیب نہ ہو تو ہمیں اپنے اوپر اف بھیجنا چاہیے اور رونا چاہیے، اپنے اوپر خود ماتم کرنا چاہیے. امام کائنات کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے ان کی رسالت کی گواہی کا دعویٰ کیا ہے، ہم اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی بات آتی ہے، آپ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی بات آتی ہے، آپ کی سنت پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، آپ کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو اختیار کرنے کی بات آتی ہے تو ہم منہ پھیر لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے عاشق بھی کہتے ہیں اپنے آپ کہ ہم عاشق رسول ہیں. یہ کیسے عاشق ہیں بھائی؟ شد میزرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَةَ، اور اس آخری عشرے کی راتوں کو زندگی بخشتے تھے، یعنی سو نہیں جاتے تھے. بقیہ 20 دنوں میں آپ سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، عبادت بھی کرتے تھے، آرام بھی کرتے تھے، لیکن ان راتوں میں جو 10 راتیں ہیں اس میں سوتے نہیں تھے. احیا لیلہ، ان 10 دنوں کی 10 راتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رکھتے تھے. احیا کا لفظ استعمال ہوا ہے جو حیات سے بنا ہے، زندگی دے دیتے تھے، ان راتوں زندگی دے دیتے تھے. اور زندگی کیسے ملے گی راتوں کو؟ اللہ کی عبادتوں میں گزار کر، اللہ کی کتاب کی تلاوتوں میں گزار کر، اللہ کی تسبیحات و تحلیلات میں گزار کر، اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے میں گزار کر. یہ ایسی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. اور پھر فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اکیلے ہی نہیں ایسا کرتے تھے، آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر رکھتے تھے. پورا گھر زندہ رہتا تھا، پورا گھر زندہ رہتا تھا. پورے گھر میں اللہ کی تسبیح بیان ہوتی تھی، پورے گھر میں اللہ کی بڑائی بیان ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے حجرے تھے سارے حجروں میں رات زندہ رہتی تھی. آپ تصور کیجئے کہ ایسے گھرانوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہوں گی تو ہمارے اور آپ کے گھروں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جسے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع الصغیر میں نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایقظوا صواحب حجر، ان کمرے والیوں کو، گھر والیوں کو جگا کے رکھا کرو ان راتوں میں، آخری عشرے میں. فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو اس دنیا میں گرچہ کپڑا پہنے ہوئی ہے لیکن آخرت میں ننگے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ راتیں جو ہم کو آج سے ملیں گی مغرب کے وقت سے، یہ راتیں بڑی اہم ہیں، اور کل سے جو دن ملیں گے یہ بھی بڑے اہم ہیں. اس لیے ان کی قدر کی جائے، اس لیے قدر کی جائے کہ ان کی قدر کرنا ہم سب کے امام، ہم سب کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے کر کے سکھا دیا ہے، کر کے بتا دیا ہے. اگر آپ نے نہیں کیا ہوتا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس قدر ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی عبادتیں کر کر کے اس عشرے میں ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے، بتایا ہے. ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی نہیں دیں گے تو کیا دوسری قوم آئے گی، دوسری مخلوق آئے گی، دوسرے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں رکھتے، ان سے خیر کی ہم امید رکھتے ہیں اور خود آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں. کیسے ہم نے یہ سوچ لیا؟
صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو فالو کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کون سی سنت، کون سا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت اور کہاں اپناتے ہیں۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے بارہا کہ جب وہ مکہ کے سفر پر جاتے تھے تو ان ساری جگہوں پر قضائے حاجت کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود بھی بیٹھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قضائے حاجت کیے ہوتے تھے۔ اللہ یہ پیروی کا، اتباع کا اور بات ماننے کا، طریقے کو اختیار کرنے کا، سنت کو زندہ رکھنے کا جذبہ تھا صحابہ کرام میں جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کان میں پڑی کہ فلاں صحابی بڑے اچھے تھے، اگر ان کا کپڑا تک ٹخنے سے نیچے تک نہ ہوتا اور بال لمبا نہ ہوتا، جیسے ہی ان کے کان میں آواز پڑتی ہے ان کے پاس چاقو تھا، اسی چاقو سے اپنا کپڑا کاٹ لیا اور اپنا بال بھی کاٹ لیا۔ یہ جذبہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کا۔ ہمارے اور آپ کے سامنے لوگ چلاتے رہے، ان کا کام چلانا ہے، ہم تو جیسے ہیں ویسے ہی، ہمیں اپنی زندگی گزارنے سے کون روک پائے گا؟ ہم اپنی زندگی میں جیسے جینا چاہیں جیئیں، اللہ نے زندگی دی ہے، ہماری مرضی اس کو کیسے گزاریں گے؟ لیکن ایک مومن کی زندگی اس کی اپنی مرضی سے نہیں گزرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، شریعت کے سارے حدود کی قید میں رہ کر زندگی گزارنی ہے، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارنی ہے، اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے یہ دنیا۔ اور فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے، ناپسندیدہ کاموں سے انسان کے اوپر بڑی شاق گزرتی ہے یہ بات کہ وہ ٹھنڈی کے ٹھٹھرتی سردی میں وہ فجر کے وقت اٹھے، گرم بستر چھوڑ کر اٹھے اور پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور مسجد کے لیے نکلے، بہت شاق گزرتی ہے۔ لیکن اللہ نے انہی ناپسندیدہ کاموں سے، چیزوں سے جنت کو گھیر دیا ہے۔ تو ہماری زندگی، ایک مومن کی زندگی، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والوں کی زندگی، محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والوں کی زندگی منمانی زندگی نہیں گزر سکتی ہے۔ اور منمانی زندگی گزارتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا ماننے میں جھوٹے ہیں۔ زبان سے چاہے جتنا کہہ دیجئے، لیکن آپ کا عمل یہ نہیں بتاتا کہ آپ واقعی آپ کی پیشوائی پر، محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی رہنمائی پر، آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 10 دن جو آ رہے ہیں یہ قدر کیے جانے والے دن ہیں، یہ راتیں قدر کی جانے والی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے لیے اعتکاف بھی فرماتے تھے۔ اس آخری عشرے میں ایک عبادت، بہت اہم عبادت اعتکاف بھی ہے، جو ہمارے یہاں سے اب تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ اعتکاف یعنی ساری مشغولیتوں سے، سارے تعلقات سے اپنے آپ کو کاٹ کر بندہ مسجد میں آ جائے 10 دنوں کے لیے۔ 10 دنوں کے لیے آج 20 تاریخ کا دن گزار کر مغرب کے وقت مسجد میں آ جائے اور پھر عید کا چاند دیکھ کر مسجد سے نکلے۔ ان 10 دنوں میں، 10 راتوں میں وہ جس قدر ہو سکے اللہ کو خوش کرنے کے کام کرے، اس کا صرف یہی کام ہو اور کوئی کام نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر حتی توفاہ اللہ عز وجل۔ اللہ نے جب تک آپ کو وفات نہیں دی تب تک آپ ہر سال ان 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے، بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آخری سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ تو یہ ایک عبادت اسی آخری عشرے کی ہے۔ اسی طرح سے اس آخری عشرے کی 10 راتوں کو اگر ہم زندہ نہیں رکھ سکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے اور ہم کمزور ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ 10 رات ہم نہ جاگ سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور آپشن دیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک اور آپشن دیا ہے، کہا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فی رمضان۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو، قدر کی رات کو تلاش کرو۔ تحروا لیلۃ القدر، یہ رات کیسی رات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا اذا دخل رمضان فقال جاءکم شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔
من حرمها فقد حرم الخیر کلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان داخل ہوا، شروع ہوا تو صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو ایک ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، ایک ایسے مہینے نے تم پر اپنی رحمتوں کا سایہ پھیلا دیا ہے جس میں ایک رات ہے، جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے ہم لوگ زندگی بھی نہیں پاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک رات ان 10 راتوں میں سے کہ کوئی ایک رات جو اس کو محبوب ہے، جس میں وہ فیصلے کرتا ہے، جس میں اس نے قرآن نازل کیا ہے، وہ ایک رات اگر ہمیں نصیب کر دیتا ہے تو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخری ٹکڑے میں فرمایا من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جسے یہ رات نصیب نہیں ہوئی تو گویا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، مجھے کہنے کا اختیار بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے من حرمها فقد حرم الخیر کلہ۔ اس لیے اس رات کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے رب کائنات نے، قرآن نازل کرنے والی ہستی نے قرآن پاک میں اس کے نام سے ایک سورت ہی نازل فرما دی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کی اہمیت کو جاننا ہے تو صرف اتنا جانو کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کی یہ سورت کہتی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، دن اور رات کا پیدا کرنے والا رب کہتا ہے، رات کو بنانے والا رب کہتا ہے، رات کو سونے کے لیے بنانے والا رب کہتا ہے کہ یہ قدر والی رات ہے، اس میں گرچہ رات تمہارے لیے سونے کے لیے بنائی گئی ہے لیکن اس میں سونا نہیں ہے۔ خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے جبریل امین کی قیادت میں نازل ہوتے ہیں، جبریل امین کی لیڈرشپ میں نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اپنے رب کی اجازت سے سارے معاملات کو وہ نافذ کرتے ہیں دنیا میں۔ بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی ہے۔ ایسا مت سوچئے گا کہ ہم افطار کر لیں اس کو ڈکار جائیں، پھر کھانا کھا لیں بھر پیٹ اس کو ہضم کر لیں، اس کے بعد یہ رات شروع ہوگی، نہیں۔ طلوع شمس سے لے کر مغرب کے وقت سے لے کر افطار کے وقت سے، افطار تو کرنا ہی ہے، افطار تو عبادت ہے، سحری کرنا ہی ہے اس لیے کہ سحری عبادت ہے، کھانا کھانا اس لیے ضروری ہے کہ بغیر کھائے انسان زندہ نہیں رہے گا، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بقیہ اگر کوئی مشغولیت ہماری ہے تو اس سے اپنے آپ کو ہٹا کر، کاٹ کر، سورج کے غروب ہونے سے لے کر سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس وقت تک یہ رات رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے مغرب سے لے کر فجر تک، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، ہم سب کے مالک نے کہا ہے، خالق نے کہا ہے، اس کائنات کے مالک و خالق نے کہا ہے، قرآن کے نازل کرنے والے رب نے کہا ہے، راتوں کو بنانے والے رب نے کہا ہے۔ یہ ایک رات ایسی ہے، اس رات کی قدر کی جائے، اس رات کو تلاشا جائے، ڈھونڈا جائے۔ کچھ علامتیں کچھ حدیثوں میں ملتی بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ رات دکھائی گئی اور میں تم صحابہ کو بتانے آ ہی رہا تھا کہ راستے میں دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے جھگڑے کو سلجھانے میں بھول گیا کہ وہ رات کون سی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھلوا دیا، کہا کہ اس بھولنے میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے اس بھول جانے میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے، اس لیے کہ نبی کوئی بات اگر بھولتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها، کوئی حکم اگر ہم منسوخ کرتے ہیں یا کوئی چیز، کوئی آیت آپ کو بھلوا دیتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس سے بہتر آیت اور اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں اس کے بدلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھلوا دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ کچھ علامتیں بتائی اب، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن، اس رات میں جو چاند نکلے گا وہ بڑے تشت کے کنارے کی طرح سے نکلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن مجھے دکھلایا گیا کہ میں پانی اور کیچڑ کے درمیان سجدہ کر رہا ہوں، یعنی بارش بھی ہلکی پھلکی ہو سکتی ہے،
یہ بھی علامت ہے اس کی. لیکن اتفاق یہ ہے کہ جتنی علامتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں اس کا بہت سارا وقت گزر جانے کے بعد پتہ چلے گا یا تو پوری رات گزر جانے کے بعد پتہ چلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح جو ہوگی لیلۃ الشب قدر کے بعد، لیلۃ القدر کے بعد، وہ بڑی سہانی صبح ہوگی. اس دن کا سورج جو سرخ لال ہو کر نکلے گا اس میں تپش نہیں ہوگی جب تک وہ بلندی پر نہ آ جائے. یہ ساری علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، لیکن علامتوں سے پہلے ہمیں رات ڈھونڈنا ہوگا، ورنہ معلوم کیا ہوا کہ علامت جب تک ہم پائے رات گزر گئی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث گرامی کے مطابق طاق راتوں کو زندہ کریں، یعنی 21ویں رات جو آج کی رات ہے، اور پھر ایک گیپ کر کے 23ویں رات، پھر اس کے بعد ایک گیپ کے بعد 25ویں رات، پھر ایک گیپ کے بعد 27ویں رات، اور پھر 29ویں رات. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں اور اس عشرے کی اہمیت و فضیلت میں جو باتیں بتائی ہیں، جو کام کیا ہے، جو اعمال انجام دیے ہیں اور اعمال پریکٹیکلی کر کے اپنی امت کو پیغام دیا ہے، یہ پیغامات ہیں. رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے.